الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود جنہا تھکیا بیٹھا نا انہوں حضور نال محبت ہی کوئی نہیں جنہا حضور دا غلام ہوئے انہوں تھکاوٹ دے ہوندی کوئی نہیں آج دل میں جو حضور دی محبت ہوئے وہ بندہ تھک سکتا ہی کوئی نہیں صحابہ دے کیمے کرا کے بھی نہ تھکے تے صحابہ دے نک تے کان کٹا کے بھی نہ تھکے امیر حمزہ اپنا جگر دا کلیجہ کٹوا کے بھی نہ تھکے تے صدیق اکبر منہ تے جتیاں کھا کے بھی نہ تھکے حضرت بلال حبشی ریت دے تپتے ہوئے ریت ہوتے بھی لیٹ کے نہ تھکے تے تساں تے میں سکون نال بے کے تھک جائیے اس واسطے اچھی آواز میں پڑھنا لاکھوں سلام تے لاکھوں سلام میں اپنا عقیدہ بیان کرنا
کہ میں ٹیڑا میڑا کوئی نہیں، نہ کوئی میں دوگلا موگلا سمجھے، نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویا، چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویا۔ نہ اساں ٹیڑے ہیں تو نہ ٹیڑیاں گلاں کرتے ہیں، اساں چمک دے محبوب دے غلامہ دے گلاں بھی بالکل سیدھیاں کرتے ہیں، کوئی دائیں بے علی گل کوئی نہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، بے ذوقے بندے نو میں بارہا تقریرہ وچ کہنا کہ بے ذوقے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیتا۔ اتھے بھی جڑا کوئی بے ذوقہ بندہ بیٹھا ہوئے گا انہوں سمجھ بھی نہیں آنی تقریر ساڑھی مک جانی ہو، کہے گا پتہ نہیں مولوی صاحب آئے تھے کیا بات کر رہے ہیں۔ جڑا عشق والا بندہ ہوئے گا وہ کہے گا جناب واہ 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 کیا بات ہے، حضور دے صحابہ نے اینج کر کے حضور نال محبت کی تھی، اہل بیت نے اینج کر کے حضور نال محبت کی تھی، جڑے سلاطین اسلام آئے انہوں اینج کر کے حضور نال محبت کی تھی۔ اے گل ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضور دا امتی ہووے امتی انہوں جو گل سمجھ آ جاوے تو پھر وہ ساری زندگی پیچھے ہٹدا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی والد اعلیٰ حضرت نے اس حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آ گئے نا تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جو حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، کہتے ہیں کہ جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور نے آتے ساتھ سجدہ کیا، سجدہ کیتا تے حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ، جڑا حضور دا امتی ہوئے گا نا انہوں ذرا توجہ نہ، جڑا حضور دے نا تے ایت ہاتھ چکر انہوں ذرا تھک جاوے تے حضور دا محفل میلاد کو لیٹ ہو جاوے، جناب تھک جاوے بیٹھے بیٹھے کہ جناب بس بڑی ہو گئی، انہیں واسطے گل لے جناب حضور دے نا دیواری آوے تو پیچھے پیچھے نزدہ ہوئے۔ اس دے میں انہوں سے سنان لگا، حضور کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور ظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوئے حضور نے آتے ساتھ سجدہ کیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے قریب جا کر جب کان لگائے تو حضور فرما رہے تھے کہ رب حبل امتی رب حبلی امتی۔ یارو حضور دنیا تے آن کہن یا اللہ میری امت دا کی بنے گا، تے آج امتی تھک جاوے حضور دیواری آوے، حضور دے نا لیندے تھک جاوے، نا 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 حضور دا جڑا غلام ہوئے پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے نا ہوئے حضور دا غلام او تے سمندر نو ویکھ کے کہنا کہ بھائی راہ دے اسی محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں، او تے احمد دریاون بھی بیک کے کہندے ہیں بھائی راہ دے او دے سامنے شیر آ جاوے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے سامنے شیر آ گیا، آپ افریقہ دے جنگلہ میں جا رہا ہے تے آپ دے سامنے شیر آ گیا تے آپ نے کہا او اتنے نا شیر آ گیا، لوگوں نے جناب پتہ ویسے پھٹ جانا کہ جناب شیر شیر، تے آپ دے سامنے شیر آیا تے آپ نے نہیں کہا کہ میں بہت بڑا متقی ہاں، میں بہت بڑا نمازی ہاں تے میں فرمایا نہیں ساڈا ایک ہی تعارف ہے جڑا ہوئے گا حضور دا غلام انہا قیامت تک ایک ہی تعارف ہے گا۔ فرماؤ شیرہ دھیان نار میرے تے حملہ کریں یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ، فرماؤ شیر ذرا دھیان نال حملہ کریں میں محمد عربی دا غلام ہو جائے، بس اے گل لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اب یہ تو ہوئے ظاہری دنیا میں جلوہ گر، ٹھیک ہے، اب جب میرے آقا و مولا ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا تو مولا کائنات فرماتا ہے جب ہم نے حضور کو حضور کے کاشانہ اقدس میں قبر انور میں جلوہ گر کیا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ وہ کون سے لبہائے مبارک؟ وہ اعلیٰ حضرت ان کی تشریح کرتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت مدینہ پاک گئے نا تو جا کے کہا کہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا حضور دیدار چاہیے، مالکن اے مولانا ویسے جھلے ہیں، اے کہتے ہیں عالم جلیل فلانا فلانا، یارہ ساڑھی کی حیثیت ہے قسم بخدا اسی تو کتے بھی نہیں بن دے سرکار دے در دے، اور قسم بخدا تو انہوں میں سچی داس رہے ہیں اسی جل جائیے سچی کو، میں اپنی گل کر رہا ہوں، میرے تو لوگ بڑے نیک نے بڑے متقین نے اچھے لوگ نے، میں اپنی گل کر رہا ہوں میں جل کے راکھ بھی ہو جاؤں نا تو اس راکھ دا دنیا میں کوئی نشان ہی نہ ہوئے تو جلیا او تے مل مجاہدین دا مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، امام الانبیاء دے شان دے وراء الورا ہے۔
اس واسطے اے جڑا تعارف کرا او یار ایک منٹ اے جڑا تعارف کراندے نے خود جرمدارن دنیا وچ بھی تے آخرت بھی سچی پوچھو ساڈا کوئی تعارف نہیں ہے جلیا حضور دی گل ہونی چاہیے جدو امام الانبیاء دی گل ہو جائے گی حضور دے دین دے پہرے داری ہو جائے گی تو پھر حضور فرمان گی آج ہاشمی قریشی تھلے کڑے ہون حبشے دا بلال کعبے دی چھت اتے کھلو گیا آزاد اے گل ہے بس حضور دے نام ہونا چاہیے دا ساڑی کوئی حیثیت نہیں جلیا بابا جی دی میں کہنا ساڑا نا بابا جی دے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو امام الانبیاء دی شان تے پھر وراء الورا ہے پھر ہمارا بریلی کا امام بولا جب مدینہ پاک ہے نا اعلیٰ حضرت تو جا کر کہا حضور زیارت چاہیے دیدار چاہیے دا مالک ناد کرانا دی مرضی ہے تے اعلیٰ حضرت شیر کیا چھڑیا فرمایا وصوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اینڈ میں کہا فرمایا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تو حضور مواجہ شریف کی جالیوں کے سامنے آ گئے جب اعلیٰ حضرت نے حضور کا دیدار کیا نا تو جب حضور نے فرمایا نا احمد رضا خاموش ہو جا تو اعلیٰ فرماتے جب حضور نے یہ جملے بولے نا اپنے لبھائے مبارک سے تو فرماتے احمد رضا مست ہو گیا اور حضور کا چہرے انور دیکھ کر وہ مست ہو گیا وہ چہرے انور جس کے بارے میں عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں روحی الفداء لمن اخلاقہ شہدت بیانہ خیر مولود من البشر عمت فضائلہ کل العباد کما عم البریت دو الشمس والقمر انت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه من فقد ازرا به القدر لو لم تكن فيه آیات مبینہ كانت بدیہته تغنی الخبر فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں تم نے حضور کی زیارت نہیں کی تم نے حضور کے ساتھ نہیں جلوت میں رہے نہیں خلوت میں رہے ہم نے حضور کے ساتھ جلوت بھی گزاری خلوت بھی گزاری حضور کے ساتھ جنگیں بھی کی ہم بتاتے ہیں حضور کا چہرہ انور کیسے تھا فرماتے ہیں اگر حضور صداقت کے لیے اپنی صداقت کے لیے کوئی بھی معجزہ نہ لے کر آتے تو حضور کا چہرہ انور ہی حضور کی صداقت کے لیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مولانا روم فرماتے تنو پتہ ہے حضور دی بارگاہ دا مقام لبدا کی میں حضور دی بارگاہ دی محبت دی کی میں سینہ کھلدا کی میں فرمایا جس دے سینے دے وچ جس دے دل و دماغ دے وچ ایک گل بہ جاوے اے آ جاوے اللہ ایسے بندے نو اپنے حبیب دی محبت دینا آپ نے مسلم شریف وچ لکھیا فرمایا پلے بن کے رکھو محبت کی میں لبدی حضور دی حضور دا عشق لبدا کی میں اور آنکھ کھلدی کی میں توجہ نال فرمایا ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزلت فرمایا جان دے دینا اے دے لبیک نعرہ لاؤن کہنے لوگ کہنے نا سیاسی نعرہ ہے اے میں نے کہہ رہا تھا نون لیگ دا گاڑے میں کہا نون لیگ دا گاڑ نہیں لبیک اللہ دا گاڑے کڑا یا رسول اللہ لبیک او کانے دے یاران دا بھی گاڑ کوئی ہو سکتا من کئی نے ختم نبوت کے میتھیوں کا بھی کوئی گاڑ ہو سکتا ہے ان کا ایک ہی گاڑا وہ جہنم میں وہ گڑا جہنم میں وہ جائیں گے اور ان کے یار بھی جائیں گے اے میں گل نہیں میں گپ مار رہا یہ تو کوئی گل نہ سمجھے اے دے بھائی میں نے شباز شریف تاکہ میں نے سنائی جاؤں گل اے سمجھے کہ شاید مولوی بڑا جذباتی بات کر گیا ساڑھا کوئی نواز شریف ساڑھے کوئی ذاتی بندے نہیں مارے نہ کوئی ساڑھے پینٹ دی زمینہ تک قبضہ کیتا ہویا نواز شریف کا اگر اس کی کینٹ کمپنی کے ساتھ اگر ہماری کوئی دشمنی ہے تو وہ ماس ایک کیا کہ وہ اللہ رسول کے دین کے غدار ہے بس تو میں نے کوئی خوف کوئی نہیں میں کسی دے پیو کو بھی نہیں ڈرتا سنی سی بات ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے نون لیگ کو کسی کو پاور ہوگی کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کل ہوتی ہے تو جلیا میں نے پتا کس گل سے نہ دے ساڑھے پیچھے بابا جی دا بھی آتے تے بابا جی دا پیچھے سائیہ دا آتے لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ حضرت یافور حضور کا لوری کھڑو اور لالا میں گل مکھانے دونوں اور میں نہیں یارا میں اگے بھی اتھے راجہ جنگ منڈے نے میری گل کی تھی میری تقریب ختم ہو گئی اے تو نواں ٹرینڈ کر رہے ہو بابا یہ تسی پھر چاہتے ہو کہ ساڑھے تو تاریخ دے کوئی اور بابا سرکار دی گل کرو
توبہ منگتے بے کے شابت توبہ کر ساڑی میں تو کیا حیثیت ہی میں پہلے تا چھڑیا سرکار دی گل کرو موڑ موڑ تساں بھی انہاں پاسے آندے ہو سرکار دی گل کرو ساڑی کوئی حیثیت نہیں ساڑی کچھ بھی اوقات کوئی نہیں تو میں کہہ رہا تو انہوں پتہ نہیں تو آڑے کوپے ہی لبائے کرنے پتہ نہیں کی آگیا چھڑو سرکار دی گل کرو بس جب سرکار کی بات ہے تو سرکار کی بات کریں اینج نہیں ہو میں میرا اے منڈے تاکہ بیٹھن 10 بھئی راتے تانگے انجی ہویا میری تقریر ختم ہو گئی میری تقریر موضوع میں بالکل لویٹ دی تقریر میں تقریر آئی کوئی نہیں جلے کل سانوں بابا جی نہ بلانا ہے کہ کمینوں تسی اپنے نعرے لوان دے رہے ہو تو پھر تسی تو جناب نکل جانا سی کل جواب دینا بابا جی تو بابا جی کو سائیں نے پوچھا جا اپنے پتر ہے تیار کر کے اپنے نعرے لوان دے رہے ہیں ساڑی کوئی تسی موڑ موڑ ہوتے ہیں فلانا رضوی تیرا کوئی روزی بھی کوئی نہیں بابا جی کی بات کریں یا سائیوں کی بات کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں خدا کا واسطہ آپ کے سامنے 10 بستہ عرض ہے ہماری کچھ بھی نہیں میں نے بتایا کہ میں جل کے ابھی ایک لمحے میں راکھ ہو جاؤں نام و نشان بھی اڑ جائے تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا تو پھر بات ختم ہو گئی آپ سائیوں کی بات کریں اس بارگاہ کی بات کریں جن کے بارے میں آلہ فرماتے ہیں کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے اور نبی رازدار معلہ علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یا اس راہ روے لا مکان کی کلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ بس اتنی سمجھ آ رہی اور نعرہ لانا ہے انہیں کہا کہ نہ لیا ہے منڈے آندے بھی کہہ رہے تھے بابا جی کے شیران دل ساڑھی میں ہوں میرے کو کوئی جملہ بچتا کوئی نہیں جملہ بچتا کوئی نہیں اسی ایک آندے بچ بھی ہو جائیے نا جی تو کچھ حسیت نہیں اس وقت ان تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لبو حضور تھا تاکہ سانو بابا جی کل نہ پڑھا لوں اس وقت مہربانی کرو میں تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے تساں لایا تو کل جواب دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس اے گل سمجھ آ رہی میری گل توبہ کرو معافی کرو ہاں بس سرکار کی بات کریں یا سرکار دے غلامہ دی گل بس اس علاوہ لبائے گلے بس کر دیں یہ فلانا آیا تھے فلانا گیا فلانا کوئی بھی نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہم حضور کے دین کے پہرے دار ہیں پہرے داری کارن یہ سائیں یہ بھی قبول کر لیں تے بڑی گل ہے مولانا روم علی کہتا ہوں میں اس وجہ سنائی کہ مولانا روم فرمانا ترک جانو فرمایا جان دے دینا ترک مالو فرمایا سارا مال حضور دے نا تے قربان کر دینا فرمایا ترک سر فرمایا سر کٹا دینا در طریق عشق اول منزلت فرمایا جرا حضور دی بارگاہ راہ جانا نا اس راہ دا پہلا قدم ہے تانوں سمجھ نہیں آئی لوریاں نو فرمایا گردن کٹا دینا سرکار دے نا تے ذات تے نہیں حضرت حسان بن ثابت نے حضور دے سامنے منبر تے کھڑے ہو کے نعرہ لایا سی نا کہ فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي اے علماء دی نظر ہے توجہ نہ جڑا اپنے آپ نے بڑا فرسٹریکیٹڈ سمجھدا نا کہ میں حضور دے نام تے ہاتھ چکاں گا صحابہ نے حسان بن ثابت نے سارے صحابہ دی ترجمانی کرتے حضور دے سامنے شعر کیا کہ حضور تواڈے منبر تے کھلوتا تے میں انہاں سارے صحابہ دی ترجمانی تواڈے بارگاہ وچ عرض کر رہا اساں تواڈا چہرے انور ویکھ لیو تے تواڈی غلامی اختیار کر لئی تے اسی ہن تواڈے کیڑے غلام ہاں فرمایا فَإِنَّا ابی و والدتی و ارضی لارض محمد منکم بکاؤ فرمایا اسی بھی ساڑی عزتاں بھی ساڑے ماں پیو بھی تواڈی عزت تو ذات تو نہیں توجہ نال مولانا توجہ ہے لوگ کہتے ہیں ناموس رسالت ہمارا لیڈر ہے ہم کہا کمینہ صحابہ کہہ رہے ہیں حضور ساڑی عزتاں ساڑے بچے ساڑے مال ساڑے ماں پیو تواڈی ذات تے نہیں تواڈی عزت تے اتو قربان تے پھر گل نہیں کی تھی پھر گلہ نہیں جدو میدان احد دا مارکا لگ گیا سامنے 3000 دا لشکر آ گیا پورا جناب کرو فرد نال آ گیا بدر دا بدلہ لین واسطے آ گیا اتنے 300 بندہ عبداللہ بن ابی مقام شوہد تو لے کے واپس ہویا کلمہ وہ بھی پڑھدا سی تے حضور دے پیچھے پڑھدا سی تے حضور دی امامت دے وچ نمازاں پڑھدا سی لیکن حضور نو ویکھ کے منافق رہیا میں یہی تے کہنا کہ بے ذوقہ سی نا عبداللہ بن ابی او بے ذوقہ سی او حضور دا چہرہ انور ویکھ کے بھی سمجھ نہ سکیا تے جڑے ذوق والے سن او حبشے تو آ کے حضور دے غلام
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जिन्हें हाथ सरकार वास्ते कोई नहीं, किन्ने वास्ते रखे होया? कल एक टाइम आना अगले अगर साल दे हवाले कर छड़ना। ए कुरान जे पढ़िया जे कोई नहीं। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने फरमाया ए जुबान बड़ी जल्दी ना, ए जुबान बड़ी जल्दी, तो फरमाया हम क़यामत वाले दिन इस जुबान पर मोहर लगा देंगे। फरमाया उंगलियां बोलणगियां इन्हें की करतूत कीते ते पैर गवाही देंगे किथे किथे चल के गया, ए खुद पैर बोलणगे। ते फिर बेहतर नहीं है कि क़यामत वाले दिन मैदान माशर में तुहाडी उंगलियां गवाहियां देन हुजूर तुहाडे नारे लांदे रहे हुजूर दे सामने। जिंदाबाद 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 लो जी लो जी लो जी लो जी सुनो जरा। 3000 का लश्कर आ गया ते सहाबा 700 रह गया। सहाबा कितने रह गए? ते किसी सहाबी ने मैंने कहा हुजूर की बनेगा? वो तो सामने 3000 बड़ा करो फरना लगा, बदर दा बदला लैन वास्ते आ गया। सारे सहाबा ने कहा आज तो मजा आना लड़न का, आज तो चास आनी, आज तो जनाब छक्के छुड़ा देंगे, आज तो मजा आएगा, आज तो हुजूर दे फिदा होने दी मजा आएगा। अनस बिन नदर जेड़े गज़वा बदर तो पीछे रह गए सन ते पता की कहते सन? आज तो लोग कहते हैं मेरा लब्बैक से ताल्लुक कोई नहीं। लब्बैक जो औखा वेला में कहे ओ ना 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 मौलवी साहब ओ ना जी मैं तो वैसे जलसा सुनने वास्ते गया सी, ओ ना जी ना मेरा मौलवी नाल ताल्लुक ही नहीं। मैं कहा मौलवी नाल ताल्लुक नहीं, हुजूर नाल ताल्लुक ते रख। मौलवी नाल ताल्लुक छाड़ दे, हुजूर नाल ताल्लुक ते रख। 3000 लश्कर वेखे अनस बिन नदर जिन्हें पीछे किया ना वल्लाहि ला नकरमनी बियौमिन अलकल मुशरिकीन फी लरे अल्लाहु मा असनाउ। अनस बिन नदर क्या करते सन? बदर तो पीछे रह गए ना, तो पता की क्या करते सन कि अल्लाह तेरे कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तो तू ही वेखेगा जब बदर दा मारका दोबारा लग गया, बदर वर्गा मारका दोबारा लग गया, तो फिर तू ही वेखेगा अनस बिन नदर तेरी राह विच लड़दा किवें। अनस बिन नदर तेरी राह विच लड़दा किवें। फिर बदर दा मारका ओह दा मारका लग गया, 3000 दा लश्कर आ गया ते बदर दा बदला लैण वास्ते आ गया। सहाबा 700 रह गए। ते मेरे आका मौला सुबुल हुदा दे भाई इमाम ने लिखा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम ने गज़वा बदर गज़वा उहद में 3000 का लश्कर खड़ा है, 700 सहाबा खड़े हैं, हुजूर आगे। अल इमाम जुन्नतुन। मेरे आका मौला ने अपनी तलवार निकाली नियाम से, तस्बीह नहीं। लोग कहते हैं मौलवी साहब आपको कोई और बात नहीं आती, आप भी को फज़ाइल मिलाद बयान किया करें। मैं कहा हम फज़ाइल मिलाद तब बयान करेंगे जब कश्मीर की बच्चियां सुकून से जिएंगी। हाँ, जब गज़ा और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में होगा तब हम किबला अव्वल की मस्जिद अक़सा में बैठकर आपको फज़ाइल मिलाद सुनाएंगे। घंटे घंटे नहीं 2-2 घंटे सुना देंगे। लेकिन जब गजा में तबाही हो रही हो और यहूदी काबू ही ना आ रहे हो और अमेरिका खुलाया सूर काबू ना आ रहा हो, वो कभी शाम को लेताड़े, कभी इराक को लेताड़े, कभी बोस्निया को लेताड़े और कभी अफगानिस्तान को लेताड़े, उस वक्त मिंबर से मैंने इकबाल से पूछा, ए लाहौर बैठो या इकबाल को मैं पूछा, मैं कहा इकबाल जब पूरी दुनिया पर मुसलमान ज़िबा हो रहे हो तो उस वक्त मौलवी मिंबर पर बैठकर अमन अमन की बात करे या हुजूर के तलवार की बात करे? तो इकबाल कहता नहीं नहीं, घर साहिब हंगामा न हो मिंबर और मेहराब तो दी बंदा मोमिन के लिए मौत है या खाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस उथे चलदी झलियां दी गल ही है, उथे होर गल बनदी कोई जेड़ा झल्ला हो गया आवे कबूल हो ही होगा। हाँ, बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। समझ आ गई? लो जी, अनस बिन नदर गज़वा उहद दा मारका लग गया ते अनस बिन नदर घोड़े दे उत्ते सवार होए। इमाम कहंदे घोड़े दे उत्ते सवार होए ते तलवार कड्डी, फरमाया हुण रब वेखेगा अनस बिन नदर उंदी राह विच लड़दा किवें। 3000 लश्कर नूं वेख के घबराए कोई नहीं,
پیچھے نہیں ہٹے کہ حضور کی بنے گا. فرمایا آج تے وعدہ کیسے رب نال ہن تے حضور دے چہرے انور دی زیارت کر لئی. اور وہ چہرے انور جس کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس, کہندے حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سونے ہیں. تے پھر مینوں حیران کی ہوندی کوئی کانے دی گل کرے, کوئی سمجھ آندی ویسے عقل مندی لوگ یارا ہر شے. میں سناواں گا تانوں شفا شریف وچ کہ جڑا حضور دا گدا مبارک سی نا حضرت یعفور, او مار کھان دے باوجود بھی انہیں کنڈ تے یہودی نو سوار نہیں ہون دیتا. ایتھے لوکاں باہر دے ویزے تے حضور دی ختم نبوت دے منکراں بارے لکھ چھڑیا کہ میں نے کینیڈا جانا ہے, میں نے فلاں ملک کا ویزا لینا, تو ٹھیک ہے میں یہاں لکھتا ہوں کہ حضور کے بعد بھی کھانا نبی ہے. کیونکہ ماں پیو نے تربیت دی ہے کہ تیرے کو پتر پیسہ چاہیے دا. کاش کہ ماں پیو نے تربیت دی پتر اے یاد رکھی ہر شے فنا کر دے تو حضور دا نام آوے تے اپنی جان بھی فدا کر دے, پیسے دی کی حیثیت ہے. کاش کہ ماں پیو نے کوئی تربیت کی نہیں کرو. ماں پیو کہندے پیسہ چاہیے تے پتر کہنا پیسہ چاہیے تے کیڑا مطلب میں تے سائن کر دوں کہ حضور دے بعد نبی آ سکدا. اے نہیں ہے بھائی, او ہے نا بھائی, اسا قبول کیتا ہویا نا, ساڑھے تے پھر دے نہیں. ہم نے نواز شریف نے کیا کہ بیٹھے میرا سوال ہے, جڑا تو کوئی صبح اٹھ کے گل کرے انہوں نے گل کرنا ہویا کہ انہوں نے کہنا یارا میں نے ایک سوال تو جواب دے. تو آڈے لیڈر نے کیا ہویا آج 15-16 سال انہوں نے ایک گل تو توبہ نہیں کی تھی. انہوں نے کیا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. تو آڈا ایسا ایمان دل تے ہاتھ رکھتے سجدہ دس تے صحیح ذرا میں نو جڑا بندہ کبھی مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, اس کنجنگا یا ماما کے صحابہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ جنہوں نے سپورٹاں کر دیں انہوں نے حضور نال کی تعلق ہے؟ میں نے دسو نا, تسی بولو نا, توڑے کو میں گال کر رہا نا, دسو جنہوں نے بڑی نون لیگ کینٹ کمپنی آئی ہوئی تھے. میں کہا پتہ جسے ساڑھے ہاتھ گال ہو جڑا نواز شریف تے نظر تے نہیں آئے گا. اور تمہیں بڑا گمانڈ ہے کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کریے, انہوں نے بھی ٹائم وقت ہویا. اب حضور کا دین آ رہا ہے, ہر شہر لپیٹنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. اور جارہ 20 لاکھ جنہ قربانیاں دیتا انہوں نے بھی اللہ دی بارگاہ بھی درس کیتی ہونی کہ یا اللہ اسا خون دی ندیاں دے کے وطن دیتا سکے تے حضور دے دین دا پرچار ہوئے گا. اتنے تے او لوگ بیٹھے ہوئے جنہیں کینل من کئی نے ختم نبوت بہن بران تے یا اللہ انہوں سے پاکستان میں دین لیا. تے وہ پھر بابا جی آ گئے تے بابا جی غلام تیار کر گئے تے بس انشاءاللہ جنہیں ساڑھے ہاتھ گال ہونی تے بس آن لا ٹائم ہے تو بس کھڑے ہونا ہے تے زیادہ بندیاں دی بھی لوڈ کوئی نہیں. اے بھی پکی گال ہے, قرآن دا دستور ہے. کم میں دسو جی فتح مکہ کنے لوگ نال ہویا؟ کتنے بھائی بولو کتنے لوگ نال فتح مکہ ہویا؟ 10,000 حضور دے غلام جو تیار ہو جائیں گے نا جس دن نسبت نہ گال کر رہے جس دن لبائے گالے 10,000 حضور دے عاشق اس نظریے دے کھڑے ہو جائیں گے نا نظریہ بدر علیہ السی, جو نظریہ احد والوں کا تھا, جو نظریہ تبوک والوں کا تھا, جو نظریہ کربلا والوں کا تھا, جو نظریہ یرموک والوں کا تھا, جو نظریہ قاسیہ والوں کا تھا. جس دن پاکستان میں 10,000 محمد عربی کے وہ شیر تیار ہو جائیں گے اس دن پاکستان میں حضور کا دین تخت پر آ جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. میں گل ہون سمیٹتے ہویا بس حضور نال محبت کرنی تے اننے بات کرنی, سننی نہیں گل سننی نہیں. حضرت انس بن نضر پھر جو گھوڑے ہوتے سوار ہوئے نا تے تلوار کڑی بات سامنے 3,000 لشکر بے کہتے آپ نے گھوڑے نو ایڑی ماری پر میں رب بھی بیکے اور انس بن نضر ہوندی راہ بچ لڑدا کی میں آپ گھوڑا دوران دیا 3,000 لشکر دے بچ کس گئے 3,000 لشکر دے تے وچ گھس دیا کٹ دیا مشرکین کافروں کٹ دیا وچ گھس گیا. اتنے گھسے کہ 3,000 لشکر نے آپ نپ لیا. آپ نپ لیا نا, آپ نپیا کس نا دے فرمایا حضور دا در چھڑ دے. فرمایا حضور دا در نہیں چھڑیا جا سکتا. اتنا لوگاں چاہ دی پیالی تے ایمان بیچیا, 5,000 دے نا دے جناب بریانی دے ڈبیا دے ایمان بیچیا. اور میں کہا جلیا صحابی 3,000 لشکر بچ گھس کے بھی 3,000 لشکر نپ لیا. فرمایا چھٹ حضور دا در معافی دے دیں گے. فرمایا نا سی حضور دی زیارت کر لئی ان حضور دا در نہیں چھڑیا جا سکتا. ان گردن اور آپ نے پتہ کی کیتا, آپ نے اس لمحے دے اندر بھی جتنا حوث چل رہا سی آپ نے مشرکین مکہ دے کفارہ دے گدنا نپیاں دے اینج کر کے چیر پاڑ کر دیا. انہوں نے جو سارے نے آپ نے نپ لیا نا تے آپ نے نپ کے انہوں نے جناب پتھر دی ایسے نا چٹان اندھوں تے لٹا دیتا آپ نے. امام فرماندے ہیں کہ آپ نے لٹا کے نا تلوارہ دے تیرہ دے نیزیاں نال آپ دا قیمہ کیتا ہے کر کے.
یہ گلاں صرف بیان ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس بندے نو کیویں سمجھ آوے جڑا بندہ حضور دے نام تے ہاتھ چکن نو سیاسی کہندا ہوئے, جڑا حضور دے نام تے ایسے انگوٹھے نہ ٹھپا لان نو سیاسی کہندا ہوئے کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے. اس کو کیا پتا کہ انس بن نضر غزوہ احد میں آپ کا امام نے لکھا, اگلے نے جناب پتھر دی مڈی تے رکھ کے آپ دا قیمہ کیتا انج کر کے قیمہ کیتا, حقیقتاً آپ دا مسئلہ ہو گیا. آپ دی اکھاں بھی کٹ چھڑیاں, نک بھی کٹ چھڑیا, کن بھی کٹ چھڑیا, ہونٹ بھی کٹ چھڑیا, انگلیاں بھی کٹ چھڑیاں, ہر شے آپ دی کٹ چھڑی. سارے جو غزوہ احد دا مارکا ختم ہویا نا تے سارے صحابہ جو لاشاں دفنا دتیاں گئیاں تے صحابہ نے کہا یار کتنی لاش پئی ہوئی پہچانی نہیں جا رہی. تے آپ دی ہمشیرہ آئیاں گھروں چل کے مدینہ پاک تو چل کے غزوہ احد دے وچ آئیاں تے پوچھدیاں فرمایا بھائی انس بن نضر کتھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے پتہ کوئی نہیں. آپ نے ویکھیا اس ڈھیر دے کول تے آپ کہیاں تے آپ نے ویکھیا انہاں پورے تو چکیا, انہاں پوریاں تو چکیا تے پھر فرمایا صحابہ نے فرمایا پتہ کون ہیں؟ فرمایا میرے بھران انس بن نضر دی لاش ہے. اینا پورے تے ہمشیرہ نے آپ دی لاش پہچانے کہ میرے بھرا انس بن نضر دی لاش ہے. چلیا جو کوئی اسلام تے اعتراض کر سکتا تے انس بن نضر کر دے کہ اسلام نے ساڑھے کیمیں بھی کرا چھڑے, اسلام نے ساڑھے کیمیں بھی کرا چھڑے. طلحہ بن عبید اللہ اے امام نے لکھیا کہ طلحہ بن عبید اللہ جو حضور دے چاروں طرفوں حملہ ہویا نا غزوہ احد دے چاروں طرفوں حملہ ہویا, تلواروں تے تیرہ تے نیزے نال آج بھی عالم کفر نو حضور دی ذات تو تکلیف ہے نہیں جی, نہیں ہے جی, ہے نا جنہوں اٹھو حضور دے نام تو تکلیف ہے. سارے نعرے جائز ہو من. کدھے کنے پوچھا کہ نماز کا نعرہ لگانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کدھے کنے پوچھا عمران دا نعرہ, صداری دا نعرہ, کدھے کنے پوچھا ہے ویسے بس ایک حضور دا نام میں جلے ہو جڑا رہ گیا. اے قرآن پڑھ کے اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیو پتراں نو ویکھ کے نس پین گے. مولانا بڑی ڈاڈی گل ہے, پتراں نال محبت ہے نا, ہر بندے نوں اولاد نال بڑی محبت ہے. فرمایا قیامت دا منظر اتنا ڈاڈا ہونا کہ قیامت دے دن ماں پیو پتراں نو ویکھ کے نس پین گے, پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پین گے, یار نو ویکھ کے نس پے گا. کیوں نسے گا؟ کہ نیکی نہ دینی پیا جاوے. دنیا بھی انجے تے قیامت نس پے گا کہ نیکی نہ میرے کو مانگ لوے. تو اس دن حضور دور کھڑے ہو کے فرمانے کدھر نسا پھردا, ادھر آ, انا لہا انا لہا انا لہا, کدھر نسا پھردا, ادھر آ, اس کام واسطے میں ہی ہاں. تو پھر اعلیٰ حضرت بولے فرماتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. طلحہ بن عبید اللہ مقام احد وچ کھڑے سارے صحابہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کا دفاع کر رہے. جب دفاع کر رہے نا تو طلحہ بن عبید اللہ نے بھی ڈھال پکڑی ہوئی, تیر آ رہے ہیں سارے تو اپنے ڈھال پر لے رہے ہیں. کہتے ہیں تیر آیا بڑا ڈاڈا, میری ڈھال تھلے ڈگ گئی. کہتے ہیں ہن میں سوچیا کہ ڈھال تو لو چکداں دے مشرک دے تیر چلا رہے ہیں تے تیر کوئی نکل کے امام الانبیاء وال چلا گیا تے قیامت دا کوئی حضور دا غلام ہوگا. اب طلحہ تے جان زیادہ عزیز سی, حضور وال تیر چلا گیا تے طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میرے فرشک نے جوش ماریا. اے بابا جی فرماتے ہیں پوچھ کے محبت نہیں ہے, ہاں پوچھ کے سوچ کے محبت نہیں ہے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق نے اپنا فیصلہ کیا, کیا کیا؟ فرمایا طلحہ بن عبید اللہ ہوں ڈھال نہیں چکنی, یہ ڈھال چکتا ہے تیر امام الانبیاء وال چلا جائے گا. ہوں کرنا کیے فرماتے ہیں اگے ود کے بڑے تو تیزی نال اس تیر دے کے اپنا ہاتھ کر چھڑے آن کر گیا. فرمایا وہ تیر آیا تے میرے ہاتھ تے لگیا, میرا ہاتھ شال ہو گیا. تے فرماندن ہون میرا ہاتھ بھی شال ہو گیا. تے فرماندن میں ویکھیا اس مشرک نے پھر تیر چلایا کہ ہون صحابی نو ویکھ دیا ہاتھ قربان کی دی بیٹا ہون کی کرے گا. تے کہندن انہیں دوبارہ تیر چلایا تے میں آگے ود کے اپنا سر اس تیر دے اگے کر چھڑیا. فرماندن وہ تیر آگے میرے سر تے لگیا. وکھانا ساڑا کام ہے, وکھانا وہ بھی بندہ کہندن بخاری میں لکھا ہے. بخاری میں کیا ہے؟ وہ بھی نوجوان آج کل اے یوٹیوبر تے ٹک ٹوکر مولویوں نے پروفیسر نے حضور دی امت نو بے باک کر چھڑیا. انہاں صحابہ دے بارے بے باک کیتا جنہاں صحابہ نے اپنے وطن میں قربان کر چھڑے, اپنی اولادوں بھی حضور دے نام دے قربان کیتی. آج اس نوجوان جنریشن نو انہاں صحابہ دے بارے ایک گھر بیٹھ کے مفتی اعظم بنے کھلوتے ہیں کہ یہ صحابی ٹھیک ہے, یہ صحابی ٹھیک نہیں ہے. میں کہا تو فیصلے کرنے تو دے گلی نہ چھڑدا کہ میری گلی پکی ہونی, تو گلی دا جناب لیٹ نہ چھڑ دے کہ میری گلی میں لیٹ لگنی ہے, میرا کھمبا لگنا ہے, مجھے 5000 ملنا ہے, میرا چاچا ادھر کھڑا ہے, میرا ماما ادھر کھڑا ہے. تے صحابہ تے اون جنہاں اپنے پیو دی گردن کٹی. ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ احد میں ایک بندے کی گردن کٹی ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایسے بالوں سے پکڑا ہوا اور حضور کی بارگاہ کی طرف آ رہے. تو حضور نے دور سے دیکھ کر فرمایا ابو عبیدہ
حضور نے کی فرمایا جی؟ ہر ایک امت کا امین ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہر ایک امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. کیا وہ امین کیوں نہ بن دے؟ انہوں نے اتنی بڑی امانت داری کی تھی، انہوں نے اتنی بڑی امانت داری کی تھی. جلیا سن ذرا، تو انہاں صحابہ دے بارے گل نہ کردا. ابو عبیدہ بن جراح تو حضور نے پوچھا نا بھائی کنا سر چاہی پھردا؟ کیا حضور اپنے پیو دا سر دے. حضور نے فرمایا کیوں؟ لوگ کہیں گے مولوی صاحب جہاں باتیں کر گئے بھائی جنہوں 6 کلمے نہیں آندی وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا. اس کو کیا پتا بخاری میں کیا لکھا ہے؟ اس کو کیا پتا یہ سورہ الہدیٰ میں امام نے کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کو نماز جنازہ کی نیت بھی نہ آتی ہو وہ بھی اٹھ کر آج اتنی بے باکی آ گئی ہے کیوں نہ پاکان امت نو ہی پہ گئے. یہ کیمرے کا زمانہ آ گیا اور اس نے جناب نوجوانوں کو بے باک کر کے رکھ دیا کہ میں سنتا ہوں ان نوجوانوں کی بے باکیاں وہ صدیق اکبر کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے صدیق اکبر نے پمانی جمی. ایسے بے باکی تو ایسے مولا کائنات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جیسے مولا کائنات اس کو چھوٹے بھائی لگتے ہیں. جلیا صدیق اکبر حضور دے نا تے نا اپنے پیو نو چپیڑ مار چھڈی. پیو نے صدیق اکبر سارا مال حضور دی بارگاہ وچ لے کے جا رہے نا. حضور نے غزوہ تبوک سے مال منگیا تو صدیق اکبر سارا مال ان پٹھی وچ بنیا تے لے کے جا رہے تے پیو نے کہا کیوں کتے لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں حضور نے منگیا تے حضور کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا نہ لے کے جا. تو صدیق اکبر نے منہ تے کٹ کے چپیڑ ماری. فرمایا اور دوبارہ گل نہیں کرنی، جنہاں دا مال سی انہوں کو لے کے جا رہے ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ. تے آپ دے ابو قحافہ حضور دے کول آگے کہا حضور صدیق اکبر نے میں نو چپیڑ ماری. اب ذرا سنے حضور نال محبت ہے نہیں ہو سکتی. تے حضور نے فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا کیوں ماری؟ کیا حضور تلوار کو نہیں دی ورنہ گردن کاٹ کے تواڈے کول ہے. ہاں جی اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اتنے وہ بے اتنے میں وہ رفیق اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. لو جی پھر کیا ہوا؟ جب تیر آیا نا طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اب عشق نے جال میرا کہ سر بھی پھٹ گیا. تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں جب سر پھٹا نا میرا تو خون بہا تو کہتے ہیں مجھے ہوش نہ رہی، میں گر گیا. جب میں گرا نا تو کہتے ہیں کہ مجھے ہوش نہ رہی. میرے آقا عمر نے جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی یہ حالت دیکھی نا تو پتہ کیا ہوا؟ حضور نے صدیق اکبر کو بھیجا. فرمایا جاؤ صدیق طلحہ بن عبید اللہ کی مرہم پٹی کو، ان کا خون بھی سر سے بہ رہا ہے، ہاتھ بھی شل ہوا پڑا ہے، جسم پر تلواروں اور تیروں کے زخم لگے ہوئے ہیں. جب صدیق اکبر گئے، یہ ہے غلامی، یہ توجہ سے بات سنیں، یہ ہے غلامی. ہاتھ بھی شل ہے، سر بھی پھٹے ہویا، اب گرے ہوئے خون بہ رہا ہے. صدیق اکبر جب گئے تو طلحہ بن عبید اللہ کے منہ پر پانی چھڑکا. جب آنکھیں کھولی نا تو طلحہ بن عبید اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بچیاں دا کی بنے گا، میرا تو سر بھی پھٹ گیا، میرا ہاتھ بھی شل ہو گیا، ان ساری زندگی میں لے کے پھرتا رہوں گا، کیا بنے گا؟ صحابی نے کوئی سوال نہیں کیا. صحابی نے آنکھ کھولی تو صدیق اکبر سے ایک ہی سوال کیا. فرمایا صدیق مجھے چھوڑ دو، یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے؟ لو جی پھر سنیں ذرا، لو جی ٹھیک ہے. جب یہ ہوا نا آپ نے بڑی اپنے آپ کو نا، ایمان کی پاور اور ہوتی ہے. ایمان کی پاور جلب بندہ ہوئے ویل چیئر دے، عقل مندی بندہ ہوئے ویل چیئر دے تے ٹرمپ بھی ڈردہ ہوئے، نتنجاہو بھی ڈردہ ہوئے، بت مت بھی ڈردے ہومن، ایتو ہندو بھی ڈردے ہومن، سکھ بھی ڈردے ہومن، تے پاکستان میں انہوں نے سکھہ دے یار بھی ڈردے ہومن، لیبرل بھی ڈردے ہومن، ایسے ساری سیاسی جماعتوں دے لیڈر تے کارکن بھی ڈردے ہومن کہ نہیں بابا پرانا. میں کہو بابے پر کوئی غلط کر کے بکھانا، گلہ کرتے ہو. تم تو وہ ہو جو عہدے سے اتر جائے، تم بک بک کرتے ہو کہ فلانا ہے. لبیک والوں کا یہ اعزاز رہا ہے. جب مشرف اقتدار میں تھا تب بابا جی نے پیر مکی کے ممبر پر بیٹھ کر مشرف کو للکارا، اور جب آیا نواز شریف آیا، شہباز شریف آیا، باجوہ آیا، اور اب عاصم منیر موجود ہے. لبیک والوں کا یہ اعزاز ہے کہ ہم اسی ممبر پر بیٹھ کر ان سب کو للکار کر کہتے ہیں کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے بابا جی، 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ شمع جلا کے بات کو مختصر کر دے. طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے نا، ڈگدیاں ڈگاندے کھڑے ہو گئے. عشق اپنی اور بڑی شے ہے. عشق
اور ہی شاید نہ ایک بندہ لب جاوے اقبال کو میں پوچھا میں کہ اقبال ہے ممکن ہے بندہ سر بھی پھٹے ہوئے ہاتھ بھی شال ہوئے تلواراں دے زخم بھی لگے ہوئے جسم دے بندہ پھر کھلو کے حضور دی عزت پہرے داری شروع کر دے اقبال کہتا ممکن ہے میں کیویں اقبال کہتا مومنات عشقس و عشقس مومنات عشق رارا ممکن ہے ماں ممکنات اقبال کہتا جتھے مومن اتھے عشق جتھے عشق اتھے مومن دنیا جنوں ناممکن سمجھے عاشق کر کے بکھاندہ ہے ہو دنیا ناممکن سمجھتی نا حضور دے عاشقہ نے کر کے بکھایا طلحہ بن عبید اللہ کھلوئے میرے آقا و مولا آج توجہ سے بات سنیں حضور چھڑ دے کوئی نہیں سائی مول پاندیں جڑا سائیاں واسطے این کر کے چلے سائی مول پاندیں سائی ایسا مول پاندیں رہتی دنیا تک یاد رہندا رہتی دنیا تک یاد رہنا طلحہ بن عبید اللہ کی جب حضور نے حالت دیکھی نا تو حضرت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امام نے لکھا روایت میں کہ میرے آقا و مولا احد پہاڑ پر تشریف لے جانے لگے نا جنگ کے دوران احد پہاڑ پر تشریف لے جانے لگے تو صدیق اکبر آگے ہوئے کہا حضور اپنے قدمین کو میرے کندھے پر رکھیں اپنے قدمین کو میرے کندھے پر رکھیں تو جب صدیق اکبر آگے بڑھے نا تو طلحہ بن عبیدہ لڑکراتے ہوئے آگے ہوئے کہا صدیق آپ نے تو حضور کی بڑی خدمت کی آپ نے تو حضور جار غار بھی رہے ہیں آپ نے تو بڑی خدمات ہیں حضور کی آپ نے بڑی خدمتیں کی ہیں آج پیچھے ہٹیں یہ خدمت مجھے کرنے دیں یہ خدمت مجھے کرنے دے اوہ جلیا سوچ سوچنا ہے کہ بندے سر بھی پھٹے ہوئے ہاتھ بھی شال ہوئے جسم میں تلواروں نے تینہ دن زخم بھی لگے ہوئے تے بندہ ان ٹگمگا رہے ہوئے تے اگے بندے کہا حضور توڑے نا تے سر بھی قربان کر چھڑیا ہاتھ بھی قربان کر چھڑیا لیکن ایک میرا موٹا سلامت ہے حضور میرا ایک موٹا سلامت ہے صدیق اکبر نے پیچھے کی دا فرمایا صدیق تسی بڑی خدمت کی تھی اسی بات جو مسلمان ہوئے سانو یہ خدمت کران دیو آگے بڑھے تو حضور طلحہ بن عبید اللہ کا ایک موٹا سلامت ہے آپ اپنے قدمین کو اس میرے کندھے کے اوپر رکھیں اور پہاڑ کے اوپر تشریف لے جائیں تو میرے آقا و مولا نے جب ان کے کندھے پر اپنے قدمین کو رکھا اور پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے جب میرے آقا و مولا نے اپنا چہرے انور پھیرا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ لاؤ جی پینے کا علم شاہ صاحب فرمانے ظلف دے پیچ کمند اندر جدو پھاس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکڑا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہوں نے جانیاں جھڑکڑا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچھے دودھنوں عالمہ رڑکڑا کی کچھے دودھنوں جاگ لگ دی جی یہ تو کوئی گجر بیٹھا دسو بھائی جاگ لگ دی کچھے دودھنوں تیس بات سے جڑا کچھا مومن ہوئے گا نا کچھا ایمان ہے انہوں اسلام جاگ نہیں لاندہ ہے جاگ لاندہ تے کو سار مارکیٹ بھی ممتاز قادری بھر کے بندے نو جاگ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ابھی تو ہم نے بڑے بدلے لینے ہیں ہاں ابھی تو ہم نے نون لیگ اینڈ کمپنی سے وہ بدلہ لینا ہے جو تم نے مساجد سے سپیکر اتارے نون لیگ والے تو انہوں کہنے نا کہ ہم نے نہیں ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا وہ جنرل رحیل نے لٹکوایا میں کہل کر رہا تجھے پریشان نہیں ہونا میں لاہور ہی جانا میں کل نہیں جانا پریشانی نہیں میری ویڈیو بانی میں کوئی مشانی علی گل کوئی آلہ ظفر مانی حضور دا غلام ہوئے نا کیا دبے 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 آلہ فرمادن کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا دے وہ کہتے ہیں جنرل رحیل نے پھانسی لٹکوایا ہم کہتے ہیں آپ کا نواز شریف کو گنجا کے کبھی نہ ٹی وی تے بے کہ میں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر نہیں لٹکوایا رحیل شریف لگوایا تو ہم جانے اور رحیل شریف جانے پھر ایک ہی گل ہے نال مزے بھی لینے تھے پھر گلنا بھی کر دیا ہاں اے وہی گل ہوگی جی آج پہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا ہاں نا بالکل سمجھ آئے وہی گل ہوگی نا ہاں یہ گل کوئی نہیں ہے بالکل سمجھ آ رہی میری گل سمجھ آ رہی میری گل سمجھ آ رہی نا ابھی تو ہم نے ان سے بدلے لینے کہ تم نے مساجد سپیکر کیسے اتروائے تم نے درود و سلام پر پابندی کیسے لگوائی تم نے جناب حضور کی عاشق اور روزے کی حالت میں تختہ دار پر کیسے لٹکایا شیر جیسا جناب غازی صاحب کو لوگ لیا پینڈ جنسی نے تفشیح کی تھی سی کتنی ہیں بھائی ان امریکی غلامہ نے غیر ملکی جنسیوں دے حوالے بھی کہتا ممتاز قادری نو کہ اتھے مننے کہ میں نے فلاں کے کہنے پر مارا تو غازی صاحب کہتے ہیں میں نے پینڈ جنسیوں کو ایک ہی جواب دیا کہ میں نے کسی کے کہنے پر نہیں مارا میں نے اللہ رسول کی محبت وچ مارا
اور جنہوں نے غائب صاحب کو غسل دیا وہ کہتے ہیں 5 سال غائب صاحب کے جسم سے وہ سراخ لیا، غائب صاحب نے کرنٹ بھی لگائے رکھے. ابھی تو ہم نے تم سے بڑے بڑے بدلے لینے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بھولے بیٹھے ہیں؟ میرے 4 اگر کو نوید ہو، صف دشمنوں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم چکا. یہ تم کسی گمانڈ میں نہیں گزرتے رہنا کہ ہمیں بھول کیا ہوا ہے. تم نے کس طرح امیر المجاہدین کو سیڑھیوں سے گھسیٹا، تم نے کس طرح مساجد اور مدارس کا تقدس پامال کیا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے، حضور کے نام پر پرچے کاٹے، ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، فیض آباد کو لہو لہان کیا گولیوں سے، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے حضور کے گستاخہ آسیہ ملونہ کو فرار کروایا، ہمارے حضور کے غلاموں کو جیلوں میں بند کیا. پھر چلتے چلتے فرانس کے سور کو تم نے باہر نکالا نہیں بلکہ ہمارے 34 لوگوں کو شہید کیا. پتروں کی توڑے کو لوگ کک کا بدلہ لینا ہے انشاءاللہ. جنہیں بدلہ لینا ہے وہ ہاتھ چکے لینا نہیں بدلہ. ہاں جنہوں نے کروائے ہے جو آگے آئے ہیں، ہماری بات نہیں ہے. یاد رکھنا حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان کی گلیوں میں جا رہے تھے تو آپ کو رستے میں کتیا بھونکی، آپ گزر گئے تو واپسی آئے تو وہ کتیا مری ہوئی تھی. تو مولانا اس کتیے کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے گوارا نہ ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. تو مجھے بتائیں صدیوں بعد مولانا خدا بخش خیر پوری کو کتیا بھونکے وہ نہ بچے تو جو امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے وہ کیسے بچ سکتا؟ آپ کو لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. خبردار میں آج کے بعد لبیک کی کسی منہ سے سنے کہ نون لیگ کا گھر ہے. نون لیگ کا گھر نہیں ہے، محمد عربی کے غلاموں کا گھر ہے. بندے کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہ اقبال بندے زیادہ ہونا تاں ہونا گل. اقبال کہتا تنہوں پتہ کوئی نہیں جنگی جرموک دے وچ 6 لاکھ رومی کھڑے سن. پڑھ ذرا، میں کہا جی پڑھ دیا، پڑھیا تو 6 لاکھ رومی سامنے کھڑے سن، صحابہ 36,000 سن. کتنے بھائی؟ 6 لاکھ سامنے رومی کھڑے، صحابہ 36,000 سن. تے رومی مہان نے ویکھیا صحابہ دی جناب امامے بھی پھٹے ہوئے، تلواراں نوں دندانے پیا ہوئے، تلواراں بھی پوریاں کوئی نہیں، ڈھالاں بھی پوریاں کوئی نہیں، نیزے بھی پورے کوئی نہیں. جڑے پاؤں میں جوتیاں پائیاں وہ بھی پھٹیاں ہوئیاں. تے کئی صحابہ دے پاؤں میں جوتیاں بھی موجود کوئی نہیں، تے جسم بھی بڑے کمزور ہوئے. جنگاں کردے رومی سپہ سالار نے صحابہ دی حالت ویکھی تے تعداد بھی کم ویکھی. تے رومی سپہ سالار اترایا جویں اے اتراندے اے جویں تراندن کے بارے پیچھے فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے، فلاں کھڑا ہے، لبائے کہا سینہ چوڑا کر کے پھڑے کرو. ان کا تیرے پیچھے او کرو تھا، ساڑھے پیچھے سائیاں داتے. اور جن کے شان پتہ کیا ہے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق آقا کہوں تجھے. سمجھ آ رہی؟ جب رومی سپہ سالار اترایا نا جنہیں آج سارے گماشتے جناب بڑے بدماش اتراتے ہیں کہ جناب ہمارے پیچھے فلاں طاقت ہے فلاں طاقت ہے، تو لبیک والے بھی اس طاقت پر ناز کیا کریں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جڑا حضور دی ختم نبوت تک کم کردہ نا تے سائیاں دا ہاتھ. کس ہاتھ کا خمِ تابو تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے آسا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی کے لیے شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. سائیاں دا ہاتھ ان دی کانڈ ہوتے ہونا. تو آپ نے ان کانے دے یارہ نال کوئی تعلق نہیں رکھنا. جڑا تعلق دار ہیں جو کہ میری گل سمجھانے کے جالیا گناہگار ہونا اور گل ہے، اسی بھی گناہگار ہاں، لیکن حضور دے دین دا غدار مت بن. اے زندگی فنا دا نام کنے تھے رہنا، کل من علیہا فان، ہر شے نو فنا دا نام ہے تے کنے نہیں رہنا. اتنے 100 سال پہلے لوگ رہندے ہون گے نا، آج تے نام نشان ہے جی. تے 100 سال بعد بھی تے میں کوئی ہونا ہی کوئی نہیں. تے منا مٹی تھلے جانا تے ہر بندے نے 4 ہاتھ تھلے ضرور جانا. 4 ہاتھ حسن دے کے رون لئی، حسن دے کے رون لئی تینو دتا کس دلاسا ہو. تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی ست گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو. صاحب تے کو لیکھا منگسی باہو رتی کھٹ نماش. انہاں پوچھنا آ بابا امام بخاری دے من دے بھائی بخاری شریف، امام بخاری نے تے گل ہی مکا چھڑی. سوال ہے نا مر ربو کا مادر کا. امام بخاری فرماندن پہلے 2 سوال ہونے ہی کوئی نہیں. امام بخاری نے کہا لی میں جب پڑھی میں تو مست ہو گیا. امام بخاری فرماندن اور 2 سوال ہونے ہی کوئی نہیں. فرماندن پہلے 2 سوال نہ مر ربو کا نہ مادینو کا. فرمایا جب قبر جانا
فرشتے نے روح واپس ہونی سوال و جواب واسطے فرشتے کہنا بھائی سدھو اے دس ما کنت تقول فی ھذا الرجل جڑا سامنے اسی جلوہ گاہ انہاں دے بارے دنیا وچ کی کر کے آیا کلا سوال ہونا حضور دا تو حضور آن نا ساڑی قبر دا منظر پتہ کی بان جاوے میں آل حضرت نو کیا میں کہا حضرت اے حضور دے غلام پھر اے دن رات لبیک دی گلنا کہتے ہیں انہوں بھی پریشانی ہے کہ سارے مٹی پا کے آنا ہے چاچے مامے آبے یاراں منہ تے مٹی پا کے آنا سوراخ بند بھی ہو جانے تے سانوں بھی پریشانی ہے کہ بنے گا کی تے آل حضرت فرماندے نے انہوں نے میری گل سنا دے نوجواناں نو اے پاکستانی محلے جی اے کیڑا محلہ جی بدامی باغ دے محلے بھی اکرم صاحب ہے جناب اے مولانا صاحب اے پیچھے بزرگان دین اے مولانا اے پیچھے جناب ملک صاحب صاحب اے جناب وہ ساڑھے کتے گئے نقشہ جنگیاں نالے نصیر صاحب اے دیوانہ وار دن رات میں کہ اے بھی بیچارے پریشان نہ دین کہ ساڑھی قبر دا کی بننا ہے ساڑھی مرتے جانا ہے منہ مٹی تلے آنا ساڑھی قبر دا کی بننا ہے تو میں کہا جنہیں حضور دے غلام لبائے کلے دن رات اے بھی پریشان ہیں آلہ فرمانے میری انہوں جا کے کل سنا دے کہ پریشان نہ ہو بس اس سینے بھی حضور نال اننے و محبت کر کے جاؤ تو سارے سراخ بند ہو جان گے حضور کی محبت کی روشنی چمک اٹھے گی ایسے کر تو پھر پتہ کیا منظر ہوگا لحد میں کے رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے اور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار بھاگ لے کے پریشان نہیں ہونا تے آلہ حضرت میں کہا حضور کوئی اگلی بھی گال کرو فرمایا اگلی بھی تنو دستا میں کہا جی فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب اطلعت رسول اللہ آگئی فرمائیں تو حضور دے وفاداران دی قبر جو حضور دے جھلک پہنی نا جو فرشتے کہنا بھئی سدھا علماء پہ ہویا سدھا حضور آ رہے ہیں سدھا حضور آ رہے ہیں تے آلہ فرمانے ناسا پھر کھڑے ہو کے حضور دے استقبال کرنا کیوں فرمایا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں قدموں میں ہوئی گرے گئے آج حضور دے قدموں میں گرے ہوئے نا میرا آج حضور دے قدم آئین تے وچ گرے ہوئے گا کہ سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوئے گا تے قبر میں وہی گرے گا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے سر اٹھائیں فرشتے کہیں بھئی اٹھ جواب دے گھر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جی میں ہون گل سمیٹ دیا گھنٹہ ہونا لا سمجھ آ رہی بس حضور دی غلامی اختیار کرنی چل دیں پھر دیں گلی بھی کہنا حضور آ گئے حضور کی کیا بات ہے سب سے اولا حوالا ہمارا سب سے بالا حوالا اپنے مولا کا پیارا میں طلحہ بن عبید اللہ علی گل مکا دیا جی جنگ یرموک والا واقعہ پھر صحیح او پھر صحیح انشاءاللہ او دے گل پھر لمبی ہو جائے گی نا پھر کہیں گے تھک گئے میں جب بندہ تھک جاوے نا مجمع تو کھلو جاوے تو میں کہتا ہوں حضور دی محبت ہے ہی کوئی نہیں ثابت جگہ جو غزوہ خیبر تے موقع دے ادھی رات دے بیلے اے تو انہوں میں گل سنا جب بندہ تھک جاوے نا انہیں واسطے گل لے بابا جی یارہ 72 گھنٹے بے کے تھک دے نہیں سن روٹی بھی نہیں کھاندے سن باسی بھی نہیں آدھی کہنے سی بابا جی انہوں کی وجہ ہے بابا فرمانا پتہ کیوں فرمایا تیرے دشمنان دشمنی تیرا ہار سجان میرے واسطے اے جو دل میں جو حضور دے دشمنان دشمنی ہوئے تو حضور دے غلامان محبت ہوئے تو دل میں جو حضور نال اننے وہاں محبت ہوئے نا تو پھر بندے نو تکابٹ شکابٹ ہر شیئر نس جاندی ہر شیئر امام حسن پتہ کی فرمانی رہا بندہ تھک جاوے نا ایتھے انہیں بیٹھا تھک جاوے انہوں میں سناؤں امام حسن گھر دی گواہی دے رہے ہیں فرمانن کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواصل اللحظان تواصل ہے تواصل کیے امام حسن کی فرماندن کانا مولانا کی گالے بندہ پیسے پریشان نہیں جاندہ تے ساڑھا کوئی امیدوار تھک جاوے ایک کلیکشن لڑیا دوسرا نہیں لڑنا اتنے پیسے لائن تے میں اگلی وکیل ہوئے گا میں کہا جلیا جنہ سائیں مدد تو پیسے لائن نا عبدالرحمن بن عوف تے کول 8000 درہم ہے آپ نے کاروبار کیتا نا آپ تے کول 8000 درہم آئے تے آپ نے 4000 گھر رکھے تے 4000 حضور دی بارگاہ بچ لائے حضور نے فرمایا کیوں لے کے کہا حضور میں منافع ہویا تے میں 4000 گھر نو جتا تے 4000 توڑے کو لے کے آگیا تے میرے آقا نے کہا 4000 درہم میرے کو لایا سوچے بھی کوئی نہیں بغیر سوچے سمجھے مال میرے کول لایا تے میرے آقا نے اپنے غلام دی وفاداری تے محبت دیکھ کے حضور نے دعا واسطے ہاتھ چک دیتے فرمایا بارک اللہ فیما آتایت و فیما امسکتا یا اللہ جڑا لے کے آیا اندے وچ برکت پا جڑا گھر چھڑ کے آیا اندے وچ برکت پا
جلیو جنہاں سائیاں واسطے تساں پیسے لاندے ہو نا وہ کرتے ہیں کہ لے کے آنے ہوندے واسطے بھی دعا کر گھر چھڑ کے ہوندے واسطے بھی دعا کر جنہاں تسی مال لاندے ہو نا ہوندے واسطے بھی دعا ہے جنہاں گھر رکھتے ہوندے واسطے بھی دعا ہے تو پھر کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں جب عبدالرحمن بن عوف دنیا تو گئے نا تو آپ دی جڑا بیویاں دے حصے وچ سونا آیا نا انہوں کلہاڑیاں نال توڑا گیا تانوں سمجھ نہیں آئی کلہاڑیاں نال کتنا سونا ٹوٹدا جی فرمانی رہا انہوں نے بیویاں دے سے بھی سونا آیا نا کلہاڑیاں نال توڑا گیا تو ذرا سوچیں حضور کی ایک دعا کی یہ برکت ہے تو یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی ذرا آپ جھولی پھیلاتے ہو کونسلر دیں آگے ایم پی اے تے ایم این اے سیاسی جماعتوں کے آگے اپنا در پھیلا اپنے جھولی پھیلاتے ہو قسم بخدا میرے کہنے ایک دفعہ کہتے سرکار پر جھولی پھیلاؤ بیکنا خالی نہیں آئے گی بھری ہوئی آئے گی تو اس طرح سرکار بھر کے دیں گے نسلوں تک بھی کھاندے رہن گے سرکار اتنا دیں دیں وہ گل لمبی ہو جانی پھر گھنٹہ دے ہو گیا اتنے ان میرا دل کہتا مفا دے لو جی بس حضور دے نام جنہا لاندے ہو نا پیسہ ہے دیکھو ایک دعا ملی نسلہ نے سونا بھی کلاڑی نال توڑا گیا تے جنہا آج حضور دے وفا کرے گا تے گلی محلے میں جو حضور دے دین دی گل کرے گا سائیں انہوں چھڑ دیں گے سائیں کو کہنے کہ اچھا اے میرا غلام ہے آج جس دین واسے میں بدر دے بچ گیا جس دین واسے میرے نواسے نے گردنہ گھٹائیں آج میرا غلام اس دین واسے گلی محلے میں کہہ رہا کہ کوئی بھی نہیں آیا میرا دین آیا بس حضور دی اس مسکراہٹ لب گئی حضور نے مسکرا کے گل کر چھٹی اپنی کہ چہرے میں گل بن جانی نہیں بن جانی زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش زے پائے محمد اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے غلاموں نے کل میدان معاشر میں طلحہ بن عبید اللہ کی بات سنا کرنا یہ شعر ختم کرے میری تقریر ختم طلحہ بن عبید اللہ کو جب حضور نے دیکھا نا اپنے چہرے انور پھیرا اور اپنے غلام کی حالت دیکھی کہ غلام لڑکھڑا رہا ہے لیکن پھر بھی غلام نے مجھے کندھا دے دیا اور پیش کر دیا تو حضور نے جب اپنے غلام کی یہ وفاداری دیکھی تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے فرمایا یا جب طلحہ تو فرمایا جو سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر حضور نے بڑے بلند آواز سے فرمایا سارے صحابہ سنو جو آج طلحہ نے اپنے نبی سے پہرے داری کی ہے اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا فرمایا طلحہ نے جنت چھٹ کے اپنے اوتے واجب کر لیا اب یہاں علماء بیٹھے ہیں مجھے بتائیں حضور نے فرمایا او جب طلحہ تو حضور نے طلحہ کو فائل بنایا ہے لوگ کہتے ہیں سرکار نہیں دیتے میں کہا طلحہ مقام عہد میں پہرے داری کرے جنت کہاں ہے حضور فرمایا طلحہ نے خود چھک کے اپنے اوتے واجب کر لی طلحہ نے ایسے کوئی منڈا بیٹھا جی درس نظامی دا ہے جی کوئی درس نظامی کا طالب علم میں گردان سن نہیں ہاں جی ہے سناؤ جی او جب ایو جی بھائی جاب نہیں دوبارہ پڑھ ایک منٹ بھائی ایک منٹ نہیں واجب یجب وجوب کا معنی ہوتا ہے واجب ہونا او جب یجب ایجاب کا معنی ہے واجب کرنا لو جی ساڑھے منڈے بھی ان کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر ساڑھے مدارس میں بھی کہتے ہیں کمپیوٹر پڑھو جدید پڑھو میں کہا قدیم پڑھ لیا جی بابا جی نے کوئی جدید نہیں پڑھا لیکن ہر جدید بابا جی بیچ جیدے ٹیرہ تھلے سی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں انہوں نے مولانا بیٹھنا ہاں جی دوستو نہیں ہے جی بیٹھنا ہر پروفیسر دنیا دا جلے پروفیسر نہیں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے جرنل بھی بابا جی نام سنوں کے ڈر دے سن کے ایک قدیم پڑھنے کی برکت ہے قسم با خدا دا مسجد گھر دے بڑے تو دس دیا دسیا ہی کوئی نہیں جو بابا جی جیل بھی کہنا ایک بندہ آیا بابا جی فرمایا تو میں نے جاندہ ہے نا بابا جی فرمایا تو جیلوں گیٹوں نستا سی میرے کو آیا وہ کہنا گیٹ دے اندر بھی نہیں اڑیا میں نے کہنا مولوی صاحب میں کہا تو میں نے جاندہ ہے میرے سامنے نہ آئی بابا جی فرمایا نہیں نسیہ جی میں اس واسطے قدیم پڑھیا بابا جی نے تو حضور دی غلامی اختیار کی تھی حضور دی تے پھر ہر جدید بابا جی دے پیچھے نہیں پھر بابا جی دے پیچھے تے بابا جی دا کی مقام ہے جلے ہو جنازہ بابا جی کا دیکھ کر بتاتا ہے کہ بابا جی کا کیا مقام ہے جنازہ دیکھ کے دستا مینار پاکستان کا دے ہویا اتنا مجمع کھڑا ہوئے تے بندہ خود تقریر کر رہے ہوئے اتنا مجمع ہوئے تے بندہ خود تقریر کر رہے ہوئے 10 مینار پاکستان ہے منظر کدی ویکھے ہی تے مینار پاکستان بھی کہتے تھی کوئی نہیں بیکھے تھے فرمایا بیٹ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے
لو جی منڈے تکڑے ہو کے پڑھو، ہاں تکڑے ہو کے قدیم پڑھو، جدید نو گولی مارو. تو ہمیں یہ فخر نہیں ہوتا کہ ہمارے سینے میں الف لام میم ذالک الکتاب کلام اللہ موجود ہے، ہمارے سینے میں قال قال رسول اللہ موجود ہے، ہمارے سینے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان موجود ہے، امام شافعی کا فرمان موجود ہے، امام احمد بن حنبل کا فرمان موجود ہے، امام مالک کا فرمان موجود ہے، داتا علی اجمیری دی گل موجود ہے، غوث پاک دی گل موجود ہے. آلہ سانو فخر ہونا چاہیے تھا. سانو فخر سنا دے میں گردان تاکہ تہاڈے طالب علم دے ذوق واسطے. اوجب یوجب ایجابا فهو موجب موجب یوجب ایجابا فذاک موجب لم یوجب لم یوجب لا یوجب لا یوجب لا یوجب لا یوجب لا یوجبن لا یوجبن لا یوجبن لا یوجبن علم من اوجب لتوجب لیوجب لیوجبن لا توجب لا توجب لا یوجب لا یوجب الظرف من موجب موجبان موجبات. حضور نے فرمایا طلحہ نے جو آج اپنے نبی کی پہرے داری کی ہے جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لیا. یہ سرکار کا در ہے، در شان نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. آپ ظاہری بات ہے، مجھے انہوں نے بتایا کہ خواتین بھی سن رہی ہیں تو میں ان کے لیے بھی بات کرتا چلوں کہ آپ کی آئیڈیل کوئی اداکارہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دنیا کی سنگر نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو ام عمارہ کی ذات کو بنائیں، ام عامر کی ذات کو بنائیں، ام خنسا کی ذات کو بنائیں، ام خلاد کی ذات کو بنائیں. اگر آپ نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ پاک. میں ایک واقعہ اپنے پترہ دے نام تے بیٹیاں دے نام صحابیات دے نام تے رکھو، اپنے کاکیاں دے نام اپنے بیٹیاں دے نام صحابیات دے نام تے رکھو، اپنے پترہ دے نام صحابہ دے نام تے رکھو. جو لوگ کچھ اور گل نہ ہوئے انہاں دی نام دی برکت نہ ساری زندگی حضور نال وفادار ضرور رہنے، ساری زندگی حضور دے کلمہ گو تے دلیر رہنے گے. نا دی برکت ہونی نا. تو ام عمارہ، یہ امام نے لکھا سبل الہدیٰ میں، ام عمارہ جب غزوہ احد میں حالات خراب ہوئے، یہ ہے مسلمانوں ماں بہنوں بیٹیوں کی آئیڈیل. اگر کوئی عورت ہے صحابیاں ہیں ام عمارہ، جب مدینہ پاک میں خبر پہنچی کہ غزوہ احد میں حالات خراب ہو گئے ہیں تو ان کا شوہر بھی لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، ان کے 2 بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. جب حالات خراب ہونے کی خبر مدینہ پاک میں پہنچی تو آپ نے تلوار پکڑی اور احد مقام کی طرف چل پڑی، غزوہ احد کی طرف چل پڑی اور جا کر میدان احد میں پورا دن گھوم کر حضور کی عزت پر پہرے داری کی. جب غزوہ احد کا مارکہ ختم ہوا تو پہرے داری کر، تو مال کا عزت پہرہ دے، حضور دے دین دے پہرے داری کر، پھر ویک سائیں تینوں بھول دے کوئی نہیں. اب یہاں سے ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں حاضر ہاں، میرا پتر کیا ہویا، میں گھر بیٹھا ہوں. ان کا شوہر بھی لڑنے کے لیے آیا ہوا، 2 بیٹے بھی لڑنے کے لیے، خود بھی چل پڑی، پورا گھر آیا ہوا. پورا دن جب حضور کی پہرے داری کی، ان کے شوہر نے بھی، ان کے بیٹوں نے بھی، خود بھی جب پہرے داری کی. جب میدان احد کا مارکہ ختم ہوا تو میرے صحابہ کو حضور نے جمع کر کے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو آج کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. فرمایا سنو، فرمایا یہ ام عمارہ ہے، ان کا شوہر بھی لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، ان کے بیٹے بھی آئے، یہ خود بھی آ گئی ہیں. پتہ یہ کیا کر رہی تھی؟ میں ان کو دیکھ رہا تھا. صحابہ نے کہا جی کیا کر رہی تھی؟ فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأيتها تقاتل دونی. فرمایا میرے محبوب، میرے فرمایا صحابہ یہ ام عمارہ پتہ کیا کر رہی تھی؟ فرمایا یہ صبح سے لے کر شام تک چاروں طرف کھڑے ہو کر میری عزت کی پہرے داری کر رہی تھی، میری عزت کی پہرے داری کر رہی تھی. وہ قریب آئیں تو انہوں نے حضور کا دامن رحمت پکڑ لیا، حضور کا دامن رحمت پکڑ لیا. تو جب حضور کا دامن رحمت پکڑا نا، حضور نے دعا دے دی. جب یہ منظر دیکھا نا کہ شوہر بھی کھڑے ہیں، بیٹے بھی کھڑے ہیں، خود بھی آ گئی ہیں اور پورا دن میرے پہرے داری کرتی رہی، تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت، فرمایا اللہ تہاڈے پورے گھرانوں برکت عطا فرمائے. حضور کی تو ایک دعا کی بات نہیں ہے، تو حضور فرما رہے اللہ تعالیٰ تہاڈے پورے گھرانوں برکت عطا فرمائے. صحابیہ نے دیکھا حضور کی رحمت جوش میں ہے. ام عمارہ نے دیکھا حضور کی رحمت، وہ تو ام عامر ہے جنہوں نے 4 رشتے حضور کے نام پر قربان کیے غزوہ احد میں. یہ ام عمارہ ہے، یہ ام عمارہ ہے. جب انہوں نے دیکھا نا حضور کی رحمت جوش میں ہے تو صحابیہ آگے بڑھی، کہا حضور آج یہ دعا نہیں چاہیے، آج اور دعا چاہیے. بابا جی فرمانے سے ہم دعا کرائی نہیں جاتی. دعا کیا ہے؟ دعا لی جاتی ہے. دعا کرائی، دعا لی جاتی. جب عمل کیا انہوں نے کہا حضور آج یہ دعا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا کیا دعا چاہیے؟ فرمایا حضور جنت میں آپ نے جس مقام میں رہنا ہے نا، اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے. جلو
جنت. حضور نے فرمایا جڑا آخری جہنمی جہنم تو نکلے گا نا یا حنان یا منان کہنے ہویا آخری جہنمی حضور نے فرمایا جڑا نکلے گا نا اللہ تعالیٰ انہوں اتنی بڑی جنت دے گا کہ دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے نا اس دے تو بھی بڑی اللہ انہوں جنت دے گا. کہ انہوں سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا جڑا آخری جہنمی جہنم تو نکلے گا نا جنت بل جائے گا یا حنان تو یا منان کہنے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں اتنا دے گا کہ جو کچھ دنیا ہے جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بڑا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا. میرا آخری نکلے گا اس کا یہ مقام ہے تو پھر صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا, پھر غازی المدین کا کیا مقام ہوگا, پھر ممتاز قادری کا کیا مقام ہوگا, پھر امام ربانی کا کیا مقام ہوگا, پھر داتا علی اجمیری کا کیا مقام ہوگا, علامہ اقبال کا کیا مقام ہوگا, پھر ساڑھے بابا ہی کا کی مقام ہوگا. آخری جو نکلے گا اللہ انہوں جو کچھ دنیا ہے جو کچھ دنیا میں ہے. حضور کو جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ جنت میں آپ نے جس مقام میں رہنا ہے اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے ہم پورے گھر والوں کو, یہ دعا نہیں چاہیے جو آپ نے دی ہے. حضور نے پتہ کیا فرمایا, حضور نے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے دوبارہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے, فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, یا اللہ ان کے پورے گھرانے کو جنت میں میرا خادم بنا دے. تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ. لو جی آپ حدیث پاک موبائل کی لائٹیں جلائیں نا, جرا تھکیا بیٹھا ہو موبائل اندر رکھے گا نا, میں اوپر چل کے نا کڑا کڑا تھکیا بیٹھا موبائل کی لائٹیں جلائیں, بات ختم ہو گئی. میں حدیث پاک سنا دوں اصول برکت کے لیے. لو جی میری گھڑی ہے, میں نے ٹائم نظر آ گیا, بس گھنٹہ دوتے ہو گیا, بس ٹھیک ہے, بس حدیث پاک اصول برکت کے لیے. حدیث پاک اصول برکت کے لیے توجہ سے میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس محفل میں یا اس علاقے میں کوئی بھی بندہ مصیبت زدہ ہو, کوئی بیمار ہو, تو جو مولا حسین نے مولا حسن نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرما دے, اس بندے پر خیر والا معاملہ فرما دے. الفاظ کی بڑی برکت ہوتی ہے نا بھائی. بیٹھ کے حدیث کا ادب ہے, بیٹھ کے بالکل توجہ سے سنیے, توجہ کر کے. امام حسن کیا فرماتے ہیں, میرے نانا جان گفتگو کیسے فرماتے تھے, میرے نانا جان کی مجلس کیسے ہوتی تھی, میرے نانا جان صحابہ سے محبت کیسے کرتے تھے, میرے نانا جان مسکراتے کیسے تھے, میرے نانا جان کی جناب وہ کیا کہتے ہیں حضور صحابہ کے ساتھ محبت بھرا انداز کیسے اپناتے تھے کہ میرے صحابہ کو فرماتے تھے صحابہ یہ بات ٹھیک ہے. یہ ذرا سنیں ذرا. علی الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت خالی ابن ابی آل وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواصل اللحظان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت. اے گل پڑھ کے نا تو ہم سمجھا دیں. امام حسن فرماتے ہیں لیست لہو راحت, فرماتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا. آج امتی ہوگی آج نعرہ لانا تھک جاوے, نا فرماتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی متواصل اللحظان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ یفتتح الکلام ویقدمه باشتاقه وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وإن دکت لا يزم منها شیئا غیرا لم یکن یزم زواقا ولا یمدحه ولا تغضب الدنیا ولا ما کان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب عرض وشاح وإذا فرح قد طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی پر اونچی آواز آ جائے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی.
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی پھر پیر میرے لئے شاہ صاحب بولے الطیب سرا من طلعتی والشذب بدا من وفرتی فسکرد ہونا من نظرتی نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دے سن جو تو نوکے میاتے تیر چھٹن لبس رکھاں کے لال یمن جتے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اے بدامی باغ اکرم صاحب دی پی پی وچ بے کے لبائک علیہ السلام کی کہہ رہے اس صورت نو میں جانا کا جانان کے جانے جہانا کا سچ آکھاں دے رب دی شانہ کا جس شان تو شانہ سب مڑیاں لہو مخت و مخطط برد یمن من باوری جلد دکھاؤ سجڑ او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا بادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آمن او گنیاں میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا سر تے چاکے تو اے بادہ بارا لاوی پری تو شاہانا پھر آلہ حضرت بولے کس ہاتھ تخم تابو تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے آسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سے گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دعا چاہتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دندان سے آدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا سارے ہاتھ باہر کڑو بھائی جلدی جلدی سارے ہاتھ باہر کڑو اپنے ہاتھ پورے پورے جڑے سٹیج دے بیٹھے تسی فرسٹ کڑنا بنے کرو تسی ہاتھ باہر کڑیا کرو ہاں تو آڑی کوئی نہیں تسی بس توڑے ہاتھ دوویں اچھے پورے آن پورے پورے ہاں چے دے ہاتھ تھلے دے میں تھلے دا دے ہاں لب توڑے ہاتھ ہو توڑے ہاتھ سب تو اتے ہونے چاہیے تسی تانوں قوم دیکھ رہی ہوندی جو توڑے ہاتھ تھلے ہونے تے قوم دے اور تھلے ہو جانا سارے ہاتھ این کہا کہ جڑا کوئی جنسے نہ کھلوتا انہوں کونی مارو نے کہا تیرا ہاتھ کس واسطے کوئی نون لینڈ کمپنی دا آیا ہے ان کا ہاتھ کو دور واسطے ہو دا ایسی نانا تیری بخشش ہو جاوے لو جی میں نانا لوانا ہے تو آڈی اتھو آواز بابا ہی دے مزاح تک جانی چاہیے تھی تے بابا جی آکین کہ بابا ہی بزامی باغ آلیاں کیڑی پی پی جی 100 پی پی 46 آلیاں کمال کر چھڑیا بے کے میں بھی بیٹھا ہوں میں تو تھکیا کوئی نہیں تھکیا ہوتے بعد تو آڑی تربیت ہونا لی ہوئی ہے اسی جو تو بیٹھے ہیں پھر بیٹھے ہیں پھر جو تو کھڑے ہیں پھر کھڑے ہیں تو پھر چل دیں پھر چل دیں تو اسی بیٹھے جو ہے پھر بیٹھے رہے بس سکون نال کچھ ہون لگا پھر پریشانی کڑی کر لی وہی پریشانی کوئی نہیں آن کر کے جو حضور نالے چلے جائیے تو ہو چاہیے تھا کہیں میں نعرہ لگانا ہے تیاری پھڑ لو جتنی گلنا سنائی ہیں ذرا سوچ کے نعرہ لانا ہے صحابہ نے کیمیں کیتا پھر بابا جی تک کیمیں جناب پہرے داریاں ہوئیاں تے انہیں واہ ہوئیاں تے اپنا سب کچھ فدا کر کے ہوئیاں تے حضور دی محبت لب دی انہیں جڑا حضور دے نال تے سر کٹان نو اجازت سمجھدا ہوئے تے آواز بابا جی کہن کہ واہ بھائی پی پی 146 آلیاں کمال نعرہ لایا تے بابا جی توڑے نعرے نو چک کے لے جن آل حضرت تک پھر آل حضرت توڑے نعرے نو چک کے لے جن داتا علی اجمیری تک پھر داتا علی اجمیری توڑے نعرے نو چک کے لے جن امام ربانی تک پھر امام ربانی توڑے نعرے نو لے جن غوث پاک تک پھر غوث پاک توڑے نعرے نو لے جن نجف شریف پھر نجف شریف تو مولا کائنات کربلا پھر کربلا سدھا لے کے جانا اپنے حضور دی بارگاہ دے ویچ جانا سمجھ آ رہی ہے کر کے تھوڑا نعرہ پہنچے سمجھ آ رہی ہے کر کے نعرہ لو جی وہ فلسطین دے بچے بھی کہیں گے نہیں بھائی ہون آیا یہودیاں دے پسند کرنا لے آ گئے ہون یہودیوں لمحے پانا لے محمد عربی دے غلام آ گئے کشمیر دی بچے بھی حوصلے بچ آ جاؤں شام دے مسلمان بھی حوصلے دے بچ آ جاؤں کہ نہیں محمد عربی دے غلام جاگ پہ این کر کے پورے ہاتھ چکے تھکے نہیں یارا ہاتھ تھک جاندے بے گڑ رہے گا یوں ہی ان کا نہیں
نہیں میں تھوڑی لوئی ہو بالکل نہیں تھوڑے کو تو غازی علم الدین بھی ہے بابا بھی ہے وہ بڑے بڑے اولیاء بابا جی کہنے میرے تھوڑی آواز گلی پار بھی نہیں ہوئی تے بابا جی مزاد ہے کوئی نہیں پہنچی اے بار کڑا رنگ روڈ آؤں کوئی اور چکڑا چونگ عثمان تھوڑی تھا جب عثمان چوک تک بھی آواز نہیں پہنچی تو بابا جی تک پہنچانی یتیم خانے پہنچانی رہے گا یوں ہی ان کا اے سکیم موڑ تک پہنچ گئی نیڑے نیڑے بابا جی تک پہنچے نہ لی ہاں سبحان اللہ بس این جی کو اور وہی لا دے ہونا چس آ جانے تے پھر سدھا امام حسین تے امام حسن مجتبہ توڑا نعرہ چک کے صدیق اکبر تے صدیق اکبر چک کے حضور دی بارگاہ میں اے حضور دے آئے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں جس غلام نے اننے والا چاہتے حضور کے بعد حضور دی رضا ہوگی اور چاہیدہ کی لو جی رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے پڑے خاک ہو جائے پڑے خاک ہو جائے پڑے خاک ہو جائے میں انہوں واسطے بھی گل کر رہا جنہوں نے میری گل تو تکلیف ہوئی جنہوں میں کہنا مرزے دے بارے سارے ہیں مرزے دے کانے یاران دے بارے کہتے ہیں بڑی غلط جملہ بولا ہے ان کے بارے میں ایک دفعہ دوبارہ کہیں پڑے خاک ہو جائے ان سب کے لیے پیغام ہے جن کو درد بھی پڑی ہے اخلاقیات نہیں ہے ان کے لیے پڑے خاک ہو جائے تاجدار ختم نبوت الجہاد الجہاد آج بھی ساڑھے بابا جی دی نہیں بابا جی نعرہ ہوئے نا بابا جی نے تو پسند کوئی نہیں لگے نا چیزے لانا ہے نا کہ بابا جی نے بڑی پیرے داری کی تھی جس معذوری بھی لو جی نعرہ لاؤ آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی قیامت تک ساڑھے بابا جی دی قیامت تو بعد بھی ساڑھے بابا جی دی لو جی انہیں ہے جانا 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 نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کی نسلوں میں بھی خوشبو کو سلامت رکھے آپ کو اپنے خزانے سے حلال کے وافر عطا فرمائے ہر دکھ تکلیف اور رنج و غم سے محفوظ رکھے میری دعائیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے آپ کی سلامتی ہو